ہم سب سے دیکھی نہیں گئی وہ تصویریں کہ 3 بچے اس کے بیٹھے ہوئے ہیں اور باپ کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ ہم انشاءاللہ پوری ذمہ داری ان بچوں کی ساری زندگی تک لیں گے. اب میں اپنی ساری قوم سے جو 2-3 آج باتیں کرنا چاہتا ہوں. پہلے تو یہ اب ہماری مارچ رکے گی نہیں. ہماری حقیقی آزادی کی جو تحریک ہے وہ رکے گی نہیں، وہ انشاءاللہ اور زور پکڑے گی. کیونکہ یہ جو اس کے بعد ہوا، اب میرے ذہن میں کوئی شک نہیں کہ جب تک اس ملک کے اندر ہم انصاف نہیں لے کے آئیں گے، ہم حقیقی طور پہ آزاد نہیں ہوں گے. اور ہم حقیقی طور پہ جب تک آزاد نہیں ہوں گے، یہ ملک میں خوشحالی نہیں آنے لگی. یہ اگر کسی کا خیال ہے کہ جنگل کا قانون ہو اور ملک خوشحال ہو جائے، خواب کے اندر تو ایسے ہو سکتا ہے، یا لوگ خواب دکھا سکتے ہیں، لیکن جو دنیا کا معاشرہ ترقی کرتا ہے وہاں سب سے پہلے انصاف قائم کرتا ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں سب سے پہلے عدل اور انصاف قائم کیا، پھر اس کے بعد خوشحالی آئی. عدل اور انصاف انسانوں کو آزاد کرتا ہے، طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آتا ہے. اور کیا ہوا اس کے بعد؟ جو مجھے پتہ ہے، یہ میجر جنرل فیصل اس کے پیچھے تھا. مجھے پتہ ہے کہ جب سے میجر جنرل فیصل آیا اور ساتھ اس کے فہیم آیا ہے، انہوں نے تب سے ہمیں اس طرح دہشت گردوں کی طرح انہوں نے ہمارے اوپر ظلم کیا. یہ ہمیں پتہ ہے ان کی بیک گراؤنڈ کیا ہے. بلوچستان میں انہوں نے دہشت گردوں کو کہتے تھے جی بڑا یہ تکڑے ہیں. اللہ معافی دے کہ اگر یہ اس طرح کے لوگ ہیں، دہشت گردی کم نہیں ہوگی. ان کے حرکتوں سے دہشت گردی بڑھے گی. جو ہمارے سے انہوں نے کیا ہے، جو صحافیوں سے کیا ہے، جو ارشد شریف سے انہوں نے کیا ہے. ارشد شریف کی مجھے پتہ ہے، ارشد شریف جب مجھے کہہ رہا تھا کون کون اس کو دھمکیاں دے رہا تھا، جو ملک سے باہر گیا ہے. اور ارشد شریف میں بعد میں بات کروں گا. اس سے پہلے اعظم سواتی سے جو انہوں نے کیا، یہ جب سے یہ آیا ہے میجر جنرل فیصل، تب سے صحافیوں کو، سوشل میڈیا کو، ٹی وی چینلز کو دھمکیاں کہ جی عمران خان کی پروجیکشن نہیں کرنی. اور تب سے انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ اب ہمیں جس طرح دہشت گردوں کو خوف دلاتے ہیں، دہشت دلاتے ہیں، وہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا. یہ جو ایف آئی آر رجسٹر نہیں ہو رہی، میں پاکستان کا ایکس پرائم منسٹر ہوں، میں سب سے بڑی پارٹی کا سربراہ ہوں. میں اپنی ایف آئی آر رجسٹر نہیں کر سکا کیونکہ میجر جنرل فیصل کا نام آ گیا. یہ کوئی ایسا آدمی ہے جس کے اوپر پاکستان کے قانون نہیں لگتے ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر کہتا ہے کہ جی ہماری فوج کی توہین ہو گئی. فوج کی توہین تب ہوگی اگر فوج ایکشن نہیں لے گی. توہین تب ہوگی جب ایک ادارہ اپنے آپ کو قانون سے اوپر سمجھے گا. جب وہ یہ کرے گا کہ ایک پرائم منسٹر کا اگر ایف آئی آر رجسٹر نہیں ہوتی، میں سوال پوچھتا ہوں کہ عام آدمی کی کیا حیثیت رہے گی اس ملک میں؟ ایک عام آدمی سے جب کوئی ظلم کرتے ہوں گے یہ لوگ، تو وہ کیا کرتا ہوگا؟ وہ کدھر جاتا ہوگا؟ اور یہ جب تک یہ جنگل کا قانون رہے گا، یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. ہم آزاد نہیں ہو سکتے. انصاف حقوق دیتا ہے، حقوق انسان کو آزاد کرتے ہیں. یہاں تو پرائم منسٹر، ایکس پرائم منسٹر کے حقوق نہیں ہیں. میں ایف آئی آر رجسٹر نہیں کر سکتا اس میجر جنرل فیصل پہ، ان کے اوپر نہیں کر سکتا. یہ جو پرائم منسٹر اور یہ جنہوں نے، میں پھر سے کہوں، ماڈل ٹاؤن میں دن دہاڑے لوگوں کو قتل کیا تھا، جن کی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کی کہانیاں ہیں، اگر ان کے اوپر ہم نہیں کر سکتے تو فائدہ کیا؟ کیا وہ جو لڑکا، وہ جس نے اپنے بیان بدلے ہیں، اور کیا وہ لگتا تھا دینی انتہا پسند؟ اسے ذرا دیکھیں، کیا وہ اس کی بیک گراؤنڈ ہے؟ کیا وہ اتنا کوئی دینی آدمی لگتا تھا کہ وہ جا کے کسی کو گولی مار دے گا؟ اور اس کو جس طرح طوطے کی طرح پڑھایا گیا ہے، سبق پڑھائے گئے، اور پھر جیسے ہی پتا چلا، اور جو ہم نے تو اوپر سے ہمارے گولیاں گزری ہیں، کہ جیسے ہی واضح ہو گیا کہ دوسرا شوٹر تھا، اس کا مطلب یہ جو سارا پروگرام بنایا ہوا تھا سپٹمبر میں کہ دینی انتہا پسند عمران کو قتل کرے گا کیونکہ اس نے توہین کر دی، وہ سارا ختم ہو گیا. اور میں اس لیے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو آج مخاطب کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں سر، آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے آج پاکستان پہ.
قوم آپ کی طرف اب دیکھ رہی ہے. قوم یہ دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کا ایکس پرائم منسٹر فرسٹ انفارمیشن رپورٹ اپنی درج نہیں کروا سکتا، جو اس کا حق ہے. انویسٹیگیشن ہو، اس کے بعد پتہ چل جائے کہ کیا جی جو ٹھیک ہے یا نہیں. میں اپنے سارے جو مجھے پورا پتہ ہے کہ یہ پلان کب سے بنا، کیسے بنا، وہ ویڈیو کس نے نکالی، کس ایجنسی نے وہ ویڈیو نکالی، کون سے ایجنسی کے ساتھ یہ جو وقار ستی ہے اس نے اس کو اٹھایا، پھر کس طرح وہ پی ٹی وی نے 4 دن چلائی. اب پی ٹی وی 4 دن اس طرح کی چلا رہا ہے ویڈیو، اشتعال دینے کے لیے اور پلان کرنے کے لیے کہ جب یہ قتل کریں گے تو کہیں گے جی تو اس نے بڑی توہین کر دی مذہب کی. اور اس کے بعد یہ جو نون لیگ کی یہ جو وہ دونوں مریم، دونوں جھوٹی، اور پھر یہ جو جاوید لطیف، انہوں نے جو پریس کانفرنس کرتے ہیں، میں تب سے لگا ہوا ہوں کہنے کہ ان کا پلان بنا ہوا تھا کچھ اور. ان کو کوئی دین سے تعلق نہیں ہے. چوروں کو دین سے تعلق نہیں ہوتا. چوروں کو صرف چوری بچانے سے تعلق ہوتا ہے. جب چور دین کی باتیں شروع کر دیں کہ جی دین سے توہین ہوگی تو پیچھے کوئی اور گیم تھی اور وہ واضح ہوگی کہ تھی. اور ان کے ساتھ مل گیا تھا یہ میجر جنرل فیصل اور اس کی ٹیم نے پوری طرح یہ سارا کچھ انہوں نے پلان کیا، سارا اسکرپٹ کے مطابق گیا. اور اللہ کا کرم ہے، زندگی موت جس کے ہاتھ میں ہے، وہ کہتا ہے کہ ایک پلان انسان بناتا ہے اور ایک میں بناتا ہوں. اس نے بچا لیا. اور میں چیف جسٹس چاہتا ہوں صاحب کہ آپ اس کے اوپر ایکشن لیں. قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. یہاں شہباز گل کے اوپر کسٹوڈیل ٹارچر ہوئی جب سے یہ فیصل آیا ہے، اور وہ شہباز گل اس کا نام لیتا ہے. اس کے نیچے لوگوں نے کی، کچھ نہیں ہوا. یہاں اعظم سواتی سے جو کسٹوڈیل ٹارچر ہوئی، اس سے جو کیا، ساری دنیا میں بدنامی ہوئی پاکستان کی، کوئی سو موٹو ایکشن نہیں لیا گیا. اور جب اعظم سواتی کی وہ جو ویڈیو کے سیٹ نکلا ہے، ایک یعنی ملک سوچتا ہے کہ ہم اس سے نیچے گر سکتے ہیں. میں چیف جسٹس صاحب پوچھتا ہوں، اس سے نیچے گر سکتی ہے قوم؟ ہماری تو ہے ہی اسلامک سوسائٹی. میں مغربی سوسائٹیز کو کے اندر سے جانتا ہوں. وہاں کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ اس طرح کی ویڈیو نکال کے اور اس کی بیوی کو بھیجیں. تو ہم کتنا نیچے گر چکے ہیں. کب آپ اس ملک کا انصاف کا نظام ہمیں پروٹیکشن دے گا، ہماری حفاظت کرے گا؟ وہ کب وہ وقت آئے گا؟ اور یہ اگر گولی کامیاب ہو جاتی، یہ مجھے مار دیتے، تو مجھے بتائیں، ایک ہی تو جماعت ہے اس وقت ملک میں جو سب سے بڑی پبلک کے اندر ہے، فیڈرل پارٹی ہے. تو ان کا تو پلان یہ تھا کہ وہ تتر بتر ہو جائے. تو یہ تو دشمن چاہتے ہیں پاکستان کے. تو اس لیے میں نے ریکویسٹ بھی کی ہے کہ 4 چیزیں چیف جسٹس صاحب آپ کو دیکھنی پڑیں گی. میری ایف آئی آر، اور اب واضح ہو گیا کہ 2 شوٹر ہیں کیونکہ وہ فرینزکس میں نکلا ہے. تو اس کا مطلب کہ جو انہوں نے کہا تھا ایک ہی آدمی نے اور دینی انتخاب پسند، وہ ختم ہو گئی بات. نمبر 2 اعظم سواتی، اس کے اوپر پوری تحقیقات ہوں. اور نمبر 3 جو ارشد شریف سے ہوا ہے، جو ارشد شریف سے ہوا ہے، جو ویڈیو دکھائی گئی ہے ٹی وی پروگرام پہ کل، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ایک ٹی وی اینکر کے پاس کیسے ویڈیو آ گئی، جبکہ اس کی والدہ جو پوسٹ مارٹم کے ریزلٹس مانگ رہی ہیں ان کے پاس تو نہیں آئی. ٹی وی اینکر کے پاس کیسے آ گئی؟ اور میرا نمبر 2 سوال یہ ہے کہ کون اس کی تحقیقات کرے گا؟ کون اب کینیا سے کیوں نہیں انہوں نے کینیا فوری طور پہ لیٹر لکھا کینین اتھارٹیز کو، گورنمنٹ کو لکھنا چاہیے پوچھنے کے لیے کہ شروع کا تو بیان یہ تھا کہ جناب وہ رانگ آئیڈینٹی پہ مارا گیا ہے، اور اب واضح ہو گیا ہے کہ یہ ایک پلان کر کے تشدد کیا اس کے اوپر، اس کے بعد گولی ماری گئی. تو جب تشدد کیا، وہ کون تھا جس کو سب سے زیادہ تکلیف تھی ارشد شریف کی رائٹنگ سے، اس کی تحقیقات، اس کی جو انویسٹیگیٹو جرنلسٹ، کون تھا جس کو خطرہ تھا اس سے؟ کون تھا جس کو اتنا غصہ تھا کہ پہلے اس کے اوپر تشدد کرو پھر اس کو قتل کرو؟ یہ چیف جسٹس صاحب یہ صرف سپریم کورٹ کر سکتا ہے. ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے اب. انویسٹیگیٹو ایجنسیز ان قاتلوں کے، ان چوروں کے، مجرموں کے ہاتھ میں ہیں. اور یہ جو آرمی آفیسر ہے، اس کے اوپر کس کو اب اعتماد ہے؟ مجھے پتہ ہے انہوں نے کور اپ کیسے کیا. مجھے پتہ ہے کہ آتے ساتھ ہی
पंजाब पुलिस को किसने कंट्रोल कर लिया? गवर्नमेंट हमारी है, हम है पंजाब के अंदर, हमारी हुकूमत है, वो पुलिस कहीं और से कंट्रोल हो रही है। और अब पुलिस से मैं FIR नहीं रुकवा सकता, और फिर कौन से किसने जाके उसकी टेप रिलीज की? ये कौन सी दुनिया में होता है? हम सर बनाना रिपब्लिक बनने जा रहे हैं। बनाना रिपब्लिक के अंदर उधर कोई इंसाफ नहीं होता, इसलिए वो बनाना रिपब्लिक है। वहां जंगल का कानून होता है, और ये जंगल का कानून बनने जा रहा है। और इस वक्त ये मुल्क को बचाना है आपने। देखिए, मुल्क इस वक्त इदारों के अंदर, कौम जो है वो इदारों के अंदर एतमाद खो बैठी है। इसको बहाल करने की जरूरत है। मुल्क इदारों के बगैर नहीं चलता, इदारे मुल्क को चलाते हैं। मगरब में और हमारे में और डेवलप्ड मुल्क और गरीब मुल्कों में फर्क ही ये है कि उनके इदारे मजबूत हैं, कोई कानून से ऊपर नहीं है। यहां मजाक बना हुआ है कि जी एक आपने ऑफिसर के ऊपर हाथ रख, जी DGI सारी फौज को बदनाम कर दिया। ये अगर सोच आ जाए जिस माशरे में, मुझे बताएं, उससे ज्यादा तो दुश्मन इदारों का और मुल्क का हो ही नहीं सकता कि जी हमारे इदारे का नाम ही ना लें। मैं कह रहा हूं कि ये पीछे था फैसल, मुझे पता है इसने सारा करवाया है, मुझे पता है इसने मास्टरमाइंड किया सब कुछ, क्योंकि मैं 3.5 साल प्राइम मिनिस्टर था, मेरे नीचे थी एजेंसीज, मुझे पता है कैसे चलती है एजेंसीज, मुझे अंदर से इंफॉर्मेशन आ रही थी। और मैं अगर मुल्क का एक्स प्राइम मिनिस्टर FIR रजिस्टर नहीं कर सकता, और अगर यह कहना कि जी इमरान अपना सियासत चमकाने के लिए कर रहा है, मुझे सियासत चमकाने के लिए यह करने की जरूरत नहीं है। इस वक्त सारे पाकिस्तान के अंदर कहीं चले जाएं, एक अगर पार्टी कभी भी इतनी मकबूल हुई है पाकिस्तान की तारीख में, वो आज ये पार्टी है। और वो ये नहीं कि मैंने कोई बड़े कारनामे दिए हैं, वो इन चोरों को देख के कौम हमारी तरफ आ गई है। और इसीलिए हमें जरूरत नहीं पड़ी कि किसी के ऊपर इल्जाम लगाएं ताकि मेरी सियासत ऊपर चली जाए। ये मुल्क का मसला है, और चीफ जस्टिस साहब, ये मुल्क की फ्यूचर का मसला है, और ये फ्यूचर आपके हाथ में है। इस मुल्क की अदलिया के ऊपर सारी कौम देख रही है। इस वक्त लगता ही है कि बस ये जो चाहेगा, ये फैसल जैसे लोग जो चाहेगा, इनके सामने कोई खड़ा ही नहीं होता, और ये मुल्क से दुश्मनी हो रही है। मुल्क तब तकड़े होते हैं, मैं फिर से आपको कहूं, जिधर कानून की हुक्मरानी होती है। और मैं आखिर में खास तौर पर पाकिस्तान की वकला कम्युनिटी का खास तौर पर शुक्रिया अदा करता हूं कि जिस तरह वो खड़े हुए हैं। और मुझे खुशी ये है कि वकला ये समझ गए हैं कि अब इनकी जिम्मेदारी है रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी कायम करना पाकिस्तान की वकला कम्युनिटी की जिम्मेदारी है। और ये एक डिफाइनिंग मोमेंट है पाकिस्तान में। हर वो आदमी जो इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ चाहता है, और रूल ऑफ लॉ के बाद ही हकीकी जमहूरियत आती है, और हकीकी जमहूरियत ही हकीकी आज़ादी होती है। ये सब इकट्ठे चलते हैं। इस वक्त कुछ भी नहीं है यहां। तो मैं वकला के ऊपर भी आज उनका शुक्रिया अदा करने के बाद मैं उम्मीद लगाता हूं कि आप अपना रोल प्ले करेंगे। और मैं अपने सारे जो आज लोग आए हैं और जो आज जिधर से हमारी मार्च शुरू हो रही है, मैं आज सबको पैगाम देना चाहता हूं कि देखिए, ये इमरान खान के लिए नहीं हो रहा सब कुछ, ये आप सब के लिए हो रहा है। ये इस मुल्क के मुस्तकबिल की जंग है, ये इस कौम ने जीतनी है। आज़ादी कौमें अपनी आज़ादी की जंग जीतती हैं। इमरान खान तो मैं तो कोशिश ही कर सकता हूं, लेकिन आप सब ने इसमें शिरकत करनी है, क्योंकि मुस्तकबिल आपका है और आपके बच्चों का है। और जब तक कि एक कौम अपनी आज़ादी छीनती नहीं है, आज़ादी कोई प्लेट में नहीं देता, तो इसके लिए जद्दोजहद की जरूरत है। मैं तैयार हूं, जब तक मैं जिंदा हूं मैं इसकी पूरी जद्दोजहद करूंगा। जब तक मैं जिंदा हूं मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। और मैं इंशाल्लाह पिंडी पहुंचूंगा, और जब ये काफिला इंशाल्लाह पिंडी पहुंचेगा, मैं इनको वहां रिसीव करूंगा, और मैं सारे पाकिस्तान से अपने लोगों को इनवाइट करूंगा, सबको कहूंगा आए, क्योंकि ये इस वक्त जो इस मुल्क की हकीकी आज़ादी में शिरकत नहीं करता, वो याद रखें कि वो अल्लाह ने हमारे दीन के अंदर ये हमें हुक्म दिया है
کہ ظلم اور ناانصافی کے آپ مقابلہ کرو، جس کو کہتے ہیں جہاد، یہ اللہ کا ہوتا ہے۔ آزادی کے لیے کھڑے ہونا یہ اللہ کا حکم ہے ہمیں، اور امر بالمعروف کہ آپ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوں۔ یہ جو چور سارے اکٹھے ہو گئے اور اوپر بیٹھ گئے ہیں، قومیں چوروں کے خلاف اور کرپشن کے خلاف لڑتی ہیں، کوئی ایک آدمی نہیں کچھ ٹھیک کر سکتا۔ تو میں ساری قوم کو آج دعوت دیتا ہوں کہ ہمارے ساتھ اس مارچ میں شرکت کریں، اور انشاءاللہ جب میں پنڈی، جس دن میں آپ کو دعوت دوں گا، آپ نے سب نے پنڈی آنا ہے اس ملک کی حقیقی آزادی کے لیے۔ شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔